مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. الحمدللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلاس میں ہیں اور اس کلاس میں ہماری غزوہ بدر پر کلاسز چل رہی ہیں اور آج کی ہماری جو کلاس ہے یہ 5ویں نمبر کی کلاس ہے غزوہ بدر پر. غزوہ بدر میں جو ہماری پچھلی کلاس تھی، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی اور ابو جہل قتل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل کے بارے میں. ابن اسحاق نے لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے یہ بات. ابن اسحاق لکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس جنگ میں بنو ہاشم جو ہے وہ زبردستی میدانی جنگ لائے گئے ہیں. ظاہر بنو ہاشم تو ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اگر ایمان نہ بھی لائے لیکن انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا سوائے ابو لہب کے. اچھا، وہ جو ہے نا، اگر ان میں سے کچھ لوگ جیسے زبردستی لائے گئے ہیں، سب نہیں، یعنی بنو ہاشم کے کچھ لوگ زبردستی میدانی جنگ میں لائے گئے ہیں، انہیں ہمارے جنگ سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اگر بنو ہاشم کا کوئی آدمی کسی کے زد میں آ جائے تو اسے قتل نہ کریں، یعنی بنو ہاشم سے تم لوگ اپنا ہاتھ رکھو. اور خاص جن کے نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جنتری بن حشام اگر کسی کے زد میں آ گئے تو اسے قتل نہ کریں. عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کسی کے زد میں آ گئے تو اسے قتل نہ کریں، کیونکہ یہ جو ہے نا زبردستی لائے گئے ہیں. اس بار عتبہ کا جو ہے، عتبہ کا بیٹا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکا تھا، عتبہ تو قتل ہو گیا اس جنگ میں، تو اس نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں اور بھائیوں اور کنبے کے یعنی قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے. خدا کی قسم اگر وہ اسے میری مد بھیڑ ہو گئی، وہ اگر میرے سامنے آ گیا تو میں اسے تلوار کی کیا ہے یعنی لگام پہنا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چہرے پر تلوار مار دی جائے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیجئے، میں تلوار سے اس شخص کی گردن اڑا دوں، کیونکہ بخدا یہ شخص منافق ہو گیا ہے. اس کے بعد حذیفہ رضی اللہ عنہ، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے جو بات کہی تھی اس کی وجہ سے میں کبھی مطمئن نہیں ہوا، یعنی برابر میرے اوپر ایک خوف رہتا تھا اور وہ خوف لگاتار رہتا تھا. یہی صورت تھی کہ میری شہادت جو ہے، میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ میری اس بات کا جو ہے کفارہ کیا ہو بن جائے، یعنی مجھے کسی جنگ میں شہادت ملے تاکہ وہ میرے جو ہے اس بات کے لیے کفارہ بن جائے. بالآخر جو ہے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. اب ابو جنتری کو جو ہے قتل کرنے سے اسی لیے منع کیا گیا تھا کہ مکے میں یہ شخص، اس کے بارے میں جیسے ہمارے پچھلے درسوں میں بھی خاص کر شیب طالب کے واقعے میں اس کا نام آتا ہے جو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اذا رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا، نہ اس کی طرف سے کوئی ناگوار بات سننے میں آئی تھی. اور یہ ان لوگوں میں تھا جن کا ذکر ہم نے پڑھا تھا نا کہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے
बैकाट का जो सहीफ़ा था वो इसने छाप किया था, जो कुरैश ने मक्के में लटकाया था। इसके बाद अच्छा अबू जंत्री जो है वो मुज्जद रदियल्लाहु अन्हु को मिल गए। मुज्जद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उसी से मुठभेड़ हुई। मैंने उसे अपना हाथ रोका, मैंने उसे कहा कि तुम्हारे बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात से मना किया है कि हम तुम्हें कत्ल करें। तो उसने कहा कि अच्छा फिर मेरा साथी भी, क्योंकि ये कबाइली थे, ये नहीं था कि साथी साथ लड़ रहा है इसको अपनी पड़ी हो और साथी को छोड़ दे। तो उसने कहा कि नहीं साथी तो नहीं। मुज्जद रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं साथी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, हाँ आपके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अगर आप हमारे तलवार के जद में आ गए तो आपको छोड़ दिया जाए, यानी अबू जंत्री को छोड़ दिया जाए। उसने कहा, अबू जंत्री ने कहा कि नहीं, उसके अंदर भी एक कबाइली गैरत थी जो उठ पड़ी। उसने कहा खुदा की कसम मैं जो है ना जब तक मैं लड़ूंगा, जब तक यानी मैं भी लड़ता रहूँगा कि हम दोनों ना मारें। इसके बाद इन दोनों ने लड़ाई जारी रखी और मुज्जद रदियल्लाहु अन्हु ने मजबूरन जो है ना फिर उसको भी कत्ल किया, ने अबू जंत्री को भी कत्ल कर दिया। अब मक्के के अंदर जो है जहलियत के ज़माने में अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु उमैया बिन खल्फ की दोस्ती थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं इस्लाम में आया, इसका नाम उम्र था, तो मैंने अपना नाम अब्दुर्रहमान रख दिया। तो ये जब मुझे उम्र कह के पुकारता था उमैया, तो मैं इसे जवाब ना देता था। और फिर मैंने उससे कहा कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, और ये कहता था कि रहमान को तो हम जानते ही नहीं हैं, तो लिहाजा ये फिर मुझे अब्दुल्लाह कहता था। तो मैं अब्दुल्लाह कह के जब ये मुझे पुकारता था तो मैं फिर इसे जवाब देता था। अच्छा अब इस जंग में उमैया बिन खल्फ जो है तो वो भी अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु अन्हु जो फरमाते हैं कि मेरा गुज़र हुआ, मेरे हाथ में कुछ ज़रे थे, यानी माली गनीमत के ज़रे मैं उठा के ला रहा था कि मेरा गुज़र हुआ। उसके जो है ना उमैया ने मुझे देख लिया। उसने मुझे कहा अच्छा तुम्हें ज़रे की क्या ज़रूरत है, तुम देखो तो कि तुम्हारे जद में मैं हूँ, यानी मुझसे बेहतर कोई और चीज़ हो सकती है क्या, तुम्हें दूध की हाजत नहीं है। यानी मतलब उसका ये था कि तुम मुझे कैद कर लो, अपना जंगी कैदी बना लो, मैं इस जो है ना फिदिये में खूब तुम्हें दूध से, जैसे कि दूध वाली ऊँटनियाँ क्या है वो दे दूँगा इसके फिदिये में। तो इन ज़ेरे क्या चीज़ है, फेंक ही डालो इनको। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ज़ेरे फेंक दिए, लिहाजा उसको उमैया को और उसके बेटे दोनों को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अली था, उमैया के बेटे का। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अब दोनों के साथ में चल रहा था कि उमैया ने मुझसे पूछा कि तुम लोगों में वो कौन सा आदमी था जो अपने सीने पे शतरमुर्ग लगाए हुए था। मैंने उसे कहा वो हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु। तो उमैया ने कहा कि ये वो शख्स है जिसने हमारे अंदर सबसे ज़्यादा तबाही मचा रखी थी। अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं रदियल्लाहु अन्हु कि मैं इन दोनों को लेके जा रहा था कि अचानक नज़र पड़ी हज़रत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की। उसने उमैया को देख लिया मेरे साथ, और ये बात हमने शुरू में पढ़ी थी, ये याद रहे हमें कि उमैया जो था ये वो शख्स था जो बिलाल रदियल्लाहु अन्हु का जो था मालिक था, और इसको इंतहाई अज़ियतें इसने पहुंचाई थी। ये शदीद गर्मी के वक़्त जो है ना बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के गले में एक पट्टी डाल के, और मक्के के पथरीले, अभी तो कुछ रास्ते बन गए, वरना मक्के के जो पहाड़ देखें वो तो पत्थर ही पत्थर हैं, पथरीले पहाड़ों पर खींचते हुए शदीद यानी अज़ारसाइयों के लिए वहाँ ले जाते थे, और फिर गरम रेत और पत्थर आप रदियल्लाहु अन्हु के सीने पे रखते थे, और बिलाल रदियल्लाहु अन्हु अहद और अहदी कहते थे। अच्छा अब बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने देख लिया। जब उसने देख लिया तो बिलाल रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि वाह ये क्या है, ये सरगोना जो है कुफार का सरगोना उमैया बिन खल्फ, अब मैं बचूंगा या तो जिंदा ये बचेगा, या तो मैं बचूंगा जिंदा या तो उमैया बचेगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उसे कहा कि देखो बिलाल ये तो मेरा जंगी कैदी है और मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ। बिलाल ने जब देखा तो वो फ़ौरन अंसार की तरफ भागा।
اب کیونکہ انصار نے تو امیہ کو نہیں دیکھا تھا، ہاں بلال رضی اللہ عنہ کے تکلیف اور اس کے جسم پر زخموں کے نشانات وہ سب کچھ تو دیکھے تھے جو اس کو امیہ کی طرف سے پہنچی تھی، تو یہ انصار کی طرف بھاگا اور انصار کو پکار کے کہتا ہے کہ اے جو ہے نا یہ کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف یہ آ رہا ہے جنگی قیدیوں میں، اب یا تو یہ زندہ رہے گا اور یا میں۔ یہ سنتے ہی جو ہے وہ انصار تو بھاگ پڑے اس پر جو ہے امیہ بن خلف کی طرف۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اب ان لوگوں نے بالکل ہمیں گھیرے میں رہ لیا اور میں بچاؤ کرنا چاہ رہا تھا لیکن بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، اب میں نہیں کر سک رہا تھا۔ ایک آدمی کی تلوار جو تھی وہ امیہ کے بیٹے جو ہے وہ علی کے ٹانگ پر لگی جو گر گیا۔ اب اس کو جب ان لوگوں نے مارا تو امیہ کے کہتے ہیں کہ منہ سے اتنی زور کی چیخ نکلی کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیخ کبھی بھی نہیں سنی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم بھاگ نکلو، لیکن بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جب بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی تو عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ لوگوں کی تلواریں اس پر ایسے پڑی کہ مطلب اس کو ختم کر دیا لوگوں نے، اور اسی تلواروں سے جو ہے یعنی عبد الرحمن بن عوف کو بھی کے پاؤں پر بھی زخم لگا تھا، اس کو بھی زخم لگا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر بعد میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بلال تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، میری زریں بھی گئی اور جو ہے میرے قیدی بھی جو تھے اس کے بارے میں بھی تم نے مجھے تکلیف پہنچا دی۔ اچھا، علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے امیہ بن خلف سے یعنی جس وقت دیکھا کہ اب بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اسے کہا کہ تم گھٹنوں بل بیٹھ جاؤ۔ گھٹنوں بل بیٹھ کے عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا کہ کس طریقے سے لوگوں سے اس کو بچا لے، لیکن لوگوں نے کیا کہ نیچے سے تلواروں سے اس کو مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی جنگ میں اپنے ماموں جو تھے عاص بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا تھا۔ اب جس وقت مشرکین کی گرفتاری اب شروع ہو گئی، اب ظاہر ہے انہی مشرکین جو تھے جو بچ گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا اور کچھ تو جو ہے بھاگ کر مکۃ المکرمہ کی طرف چلے گئے۔ اب گرفتاری جو شروع ہو گئی مشرکین کی تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپر میں تشریف تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چپر میں تھے تو معاذ رضی اللہ عنہ اسی چپر پر پہرا دے رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ کچھ جو ہے ناگوار سے اثر جو تھا وہ میں نے دیکھ لیا، تو مجھے بھی وہ چیز اچھی نہیں لگی۔ جب وہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی تو رسول اللہ صلی اللہ یعنی کس چیز پر مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی کہ لوگ جو ہیں یہ مشرکین کو پکڑ کر لا رہے ہیں، قیدی بنا رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے مجھے انتہائی ناگوار لگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے سعد، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مشرکین کا جو ہے جنگی قیدی بنانا تمہیں ناگوار ہو گیا ہے، نہیں تجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ خزرج قبیلے کے سردار تھے، یا رسول اللہ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، خدا کی قسم یہ مشرکوں کے ساتھ ہمارا پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اسی لیے اہل مشرک کو اب چھوڑنے کے بجائے یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر ان کو ہم قتل کر دیں گے، کچل دیں گے تو یہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تو بہت زیادہ شفقت تھی۔ اب اس جنگ میں جو ہے عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اس کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لکڑی تھما دی، ظاہر تلواریں تو نہیں تھی۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لکڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لے کے میں نے اس کو ہلایا، جب ہلایا میں دیکھتا ہوں کہ وہ چم کرتی ہوئی ایک سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی وہ لکڑی،
اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتوں میں سے یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا اسی سے عکاش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور پھر اس تلوار کا جو نام ہے اس نے عون رکھا تھا، یعنی مدد۔ یہ تلوار جو ہے مستقلاً عکاش رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، اور لڑائیوں میں وہ اسی تلوار کو استعمال کرتے رہے، یہاں تک کہ دور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مرتدین کے خلاف جنگ ہوئی تو اس میں عکاش رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو اس وقت تک یہ تلوار ان کے پاس تھی۔ اب جو ہے خاتمہ جنگ کے بعد مسیب بن عمیر جو ہے اس نے بھی فرماتے ہیں کہ جب مشرکین کو یہ کنویں کی طرف لے کے جا رہے تھے، ان کے لاشوں کو اٹھا کر جو ہے گڑھوں میں پھینکا جا رہا تھا، اب عتبہ بن ربیعہ کو جو ہے نا کنویں کی طرف گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے صاحبزادے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، جس نے پہلے بھی مطلب بات کی تھی نا عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اب اس کے چہرے پہ نظر ڈالی تو دیکھا وہ غمزدہ تھے، تو اس کا چہرہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ابو حذیفہ، غالباً اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں جو ہے نا یہ ان کے قتل کے بارے میں کوئی ایسی لرزش نہیں ہے، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ اس میں سوجھ بوجھ ہے، وہ دوراندیشی ہے، اس میں فضل ہے، کمال ہے، تو میں یہ آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ ساری خوبیاں اس کو اسلام تک پہنچا دے گی، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا جو انجام ہے اور خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہوا، تو اس کے کفر پر خاتمے کا کیا ہے، مجھے افسوس ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دعا دی اور اس کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور اسے کہا کہ تم نے واقعی بھلی بات کہی ہے۔ اس مارکے میں مشرکین کو خوب شکست ہوئی، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح مبین عطا کیا، لیکن اس میں 14 مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے، وہ شہادت پا گئے، جس میں 6 مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار میں سے تھے، یعنی یہ لوگ 6 مہاجرین 8 انصار میں سے یہ مسلمانوں میں سے شہید ہو گئے، اور پھر ان کے جو تھے مشرکین جو تھے یہ 70 قتل ہو گئے، اور 70 جو تھے ان کو زندہ پکڑ کر اور یہ جو ہے مسلمانوں نے یعنی ان کو جنگی قیدی بنا لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے روز جو ہے یعنی 24 بڑے بڑے سرداروں کی جو لاشیں تھیں ان کے، جس میں 24 بڑے بڑے سردار تھے، یعنی ان کو ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ جب کسی قوم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتحیاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے۔ چنانچہ جب بدر میں 3را دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حسب حکم جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا اپنی سواری پر کجاوا کسا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلے، اور پیچھے جو ہے صحابہ کرام بھی چل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں بدر پر کھڑے ہو گئے، یعنی جس میں مشرکین کے لاشوں کو ڈالا تھا، اور ان کو جو ہے نا ان کے باپوں کے نام سے پکار کے کہا کہ فلان بن فلان، فلان بن فلان، کیا تمہیں اس بات سے خوشی آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے جو ہے نا ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس سے تو ہم نے برحق پایا، اللہ رب العالمین نے تو ہمیں فتح نصیب فرمائی، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جس میں روح ہی نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے تم لوگ اس سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ اب یہ کیا ہے؟ جواب نہیں دے سکتے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ اب قریش میں جو ہے جو شخص سب سے پہلے گیا مکے میں، یعنی مکے میں داخل ہوا، اور اس نے جو تھا اس کا نام تھا عبداللہ خزاعی۔ اب اس نے لوگوں کو کہا کہ پیچھے کیا یعنی جنگ میں کیا کچھ گزرا،
ان کی شکست کی خبر دینے کے لیے. اب یہ کہہ رہا تھا لوگوں سے، جا کے کہہ رہے کہ اے مکے والوں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف اور مزید سرداروں کے بڑے بڑے ان کے نام لیتے رہے کہ سب قتل ہو گئیں. اب اس نے مقتولین کی فہرست جو ہے یعنی ان کے اشراف کی جتنی بھی تھی اب ان کے سامنے کر دی. اور یہ لوگ یہ سمجھے، انہوں نے کہا کہ شاید جنگ کی وجہ سے اس کا کچھ دماغ وہ ہو گیا ہے نا، کام نہیں کر رہا ہے. صفوان بن امیہ نے کہا کہ شاید اس کا دماغ چل گیا ہے، تم اسے یہ پوچھو کہ صفوان بن امیہ، یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا، صفوان بن امیہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ لوگوں جو ہے نا اگر یہ ہوش میں ہیں تو پھر تم میرے متعلق پوچھ لینا. اب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ صفوان بن امیہ کا کیا ہوا، اس کا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ دیکھو وہ تو حتیم میں بیٹھا ہوا ہے اور بخدا اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موالی ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان دنوں جو ہے عباس رضی اللہ عنہ کا میں غلام تھا. ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا. عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے یعنی یہ بدر سے پہلے، اور ام الفضل بھی مسلمان ہو چکی تھی، ان کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی اور میں بھی مسلمان ہو چکا تھا. البتہ عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا، خفیہ رکھا تھا، اس کا اعلان نہیں کیا تھا. ادھر کہتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے جنگ بدر میں تو حاضر نہیں ہوا تھا. جب اسے خبر ملی تو اس پر ذلت کی ایک سیاہی طاری ہو گئی، اور جو ہے ہم نے اپنے اندر بہت قوت محسوس کی، کیونکہ میں تو ایک کمزور آدمی تھا اور تیر وغیرہ بناتا تھا، اور ام الفضل بھی جو ہے میں اس کے ساتھ اس کے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اور ام الفضل بھی بیٹھی تھی. کہ جب خبر آئی تو ہم بڑے خوش ہو گئے. ابو لہب نے کیا کیا کہ وہ اپنے دونوں پاؤں جیسے غم کے مارے گھسیٹتا ہوا وہ آ گیا. کہتے حجرے کے کنارے وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. اب اس کی میری طرف پیٹ تھی کہ اچانک ایک شور ہوا نا مکے میں شکست کا. تو ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا. ابو لہب نے اسے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، تمہیں میری قسم ہے، تم مجھے بتاؤ کہ کیا خبر ہے، کیا خبر ہے. ابو لہب جو ہے نا نے اسے کہا کہ اس کو اپنے پاس بٹھایا ابو سفیان کو. تو ابو سفیان نے اس سے کہا کہ ہماری تو ان لوگوں سے مدبھیڑ ہوئی، ہمارے نے تو اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے، وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے، جیسے چاہتے تھے وہ قید کرتے تھے. خدا کی قسم انہی ہمارے لوگوں میں ملامت نہیں ہے، در حقیقت ہماری مدبھیڑ تو ایسے لوگوں سے ہوئی جو آسمان سے یعنی وہ گھوڑوں پر اتر کر آئے تھے، آسمان سے گھوڑ سوار آئے تھے، اور جو ہے نہ تو خدا کی قسم وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابلے میں کیا ہے ٹک پاتی تھی. ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ میں نے سنا تو خیمے کے کنارے میں نے اٹھایا اور میں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ تو فرشتے تھے. یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اور یہ تو ظاہر غلام تھا، میرے چہرے پہ جو ہے نا اس بدبخت نے تپڑ مارا، اور میں اور یہ بھی نہیں کہتے کہ مجھے اٹھا کر زمین پہ اس نے پٹک دیا اور میرے اوپر گھٹنوں بل یہ بیٹھ گیا، مجھے مارنے لگا. اور اتنے میں ام الفضل خیمے کے اندر کا جو وہ کمبا تھا نا، اس کا جو ایک جیسے کہ اس کے جو ستون لکڑیوں کے بنے ہوتے ہیں وہ نکال کے اس نے ابو لہب کے سر پہ مارا. اسے کہا کہ تم اس کے مالک ہو، یہ تمہارا غلام ہے جو تم اس سے مارے ہو. اسے اس کے سر پر چوٹ بھی لگی اور وہ رسوا ہو کے وہاں سے اڑ کر چلا گیا. اچھا فرماتے ہیں ابو رافع جو ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم صرف 3 دن گزرے تھے کہ ابو لہب کو عطسہ، اس ایک طاعون کی بیماری تھی جو ہے نا، یہ طاعون کی ایک عطسہ ٹائپ کی بیماری تھی جیسے کہ آج کل کووڈ-19 ہے. تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بیماری جو تھی اس میں مبتلا ہو گیا اور اسی سے اس کا خاتمہ ہو گیا. اب اس کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ جو تھی کہتے ہیں کہ یہ ایک کافی بدترین بیماری تھی. اب کوئی ظاہر ہے اب یہ تو آج کل تو جیسے اس بات کو پوری دنیا سمجھ گئی ہے کہ طاعون کیا چیز ہوتی ہے، طاعون کیا چیز ہوتی ہے، اور یہ اس طرح کیسے اس چیز سے جو ہے نا لوگ اس کے زد میں کیسے آتے ہیں. یعنی پھر اب اس کے قریب جو تھی اس کے اولاد ہی نہیں جا رہی تھی. اب اللہ رب العالمین نے اس کو ایک بدترین بیماری سے موت دی. اب 3 دن تک یہ سڑتا رہا.
बेगौर और कफन पड़ा था, क्योंकि कुरैश तो अपने मुर्दों को दफनाते थे। और कहते हैं कोई उसके करीब ना जाता था। लोग जो है इसके बेटों को ताने देने लगे कि इसमें जो है मतलब लाश सड़ जाएगी और उसमें बदबू फैल जाएगी। तो उन्होंने पैसों पे कुछ लोगों को हायर किया और एक गड़ा खोदा और लकड़ियों की एक चीज़ बनाई जिसमें के ऊपर उसकी लाश डाली और उसमें फेंक दी, गड़े में उसको फेंक दिया। और ख़ुद अपने बेटे इसके दूर से पत्थर फेंक के जो है इन्हीं उस गड़े को भरते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इन्हीं जलील और रुस्वा करके और रुस्वाई की मौत अता की अबू लहब को। अब मैदानी जंग में जो है इनकी शिकस्त जो हुई, तो लिहाजा जो है अब अपने मुक्तलीन पर जो है ये नोहा करने की इन्होंने मना किया कि नहीं, हम अपने मक्तूलीन पर नहीं रोएंगे ताकि जो है हमारे गम से मुसलमान खुश ना हो। ये मक्तूलीन पर रोना भी इन्होंने वो किया। अब इसमें बड़ा एक दिलचस्प सा वाक़या है कि असवद बिन अब्दुल मुत्तलिब के 3 बेटे इसमें मारे गए थे। वो बड़ा रोना चाहता था और आंधा भी था। अब एक रात उसने आवाज़ सुनी कि एक औरत जो है नोहा कर रही है, तो ये खुश हुआ, कहते कि अच्छा क्या नोहा की इजाज़त मिल गई ताकि मैं अपने बेटे अबू हकीमा पर रोऊँ। तो किसी ने उसे कहा कि नहीं, एक औरत की ऊँटनी गुम हुई है, ये जो है ना ऊँटनी के लिए रो रही है। तो ये उसके पास गए, उसे कहते कि तुम ऊँटनी पे क्यों रो रही हो? अगर तुमने रोना है तो अकील पर रो, हारिस पर रो जो शेरों का शेर था, और फिर उन लोगों पर रो जो इसने सबके नाम लिए ना, जो मतलब उसमें कत्ल हुए इनके जो लोग थे मक्के वालों के। और फिर उसने कहा कि अपने जो बेटा था अबू हकीमा का तो कोई हमसर ही नहीं था, तुम उस पर रो। तो मतलब इनकी ये हालत हो गई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको इसीलिए जंग फुरकान कहते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ने हक़ और बातिल को फ़र्क करके अलग अलग करके दिखा दिया। अब मदीना तैयबा में खुशी की खबर। उधर अब जब मुसलमानों को फ़तह जब मुकम्मल नसीब हो चुकी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहली मदीना को जल्द अज जल्द खुशखबरी देने के लिए 2 कासिद रवाना फरमाए। एक उनमें थे अब्दुल्ला इब्न रवाह रदियल्लाहु अन्हु, और जो उसको बलाई के मदीना के बलाई हिस्से में इन्हीं भेजने के लिए कहा। और दूसरा जो थे वो ज़ैद बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु, इसको मदीने के ज़ेरीन यानी हिस्से में क्या है उनके बाशिंदों के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पैगाम खुशखबरी पहुंचा दें। अब इस दौरान यहूद और मुनाफिकीन जो थे उन्होंने बड़े झूठे प्रोपेगंडे बना लिए थे कि मदीने में जो है उन्होंने एक हलचल मचाई थी। यहाँ तक ये ख़बर भी उड़ाई थी कि इस जंग में और तो क्या शिकस्त तो हुई है मुसलमानों को कि और अलियाज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कत्ल हो गए हैं। अब चुनाचा जब एक मुनाफिक ने ज़ैद बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हु को अपनी ऊँटनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी जो कस्वा थी ना वो अता फरमाई थी, उसे कि अता की थी कि इस पे बैठ के इन्हीं जल्दी से खबर पहुंचा दें। जब उसने देखा कि कस्वर पर आ रहे हैं तो मुनाफिक बोल पड़ा कि ये तो वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इन्हीं अलियाज़ुबिल्लाह कत्ल हो गए हैं। देखो कि ये ऊँटनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये तो हम पहचानते हैं कि कस्वा है। और ज़ैद बिन हारिस जो है अब कस्वा पर जो है ना जंग से भाग के आ रहे हैं। अब इस कदर ये मरऊब हुआ है, ये नहीं डर गए कि इसको समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे। खैर बहरहाल जब दोनों कासिद पहुँचे तो मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया और इनसे तफसीलात सुनने लगे हत्ता यहाँ तक कि इन्हें यकीन आ गया कि मुसलमान फतहयाब हो गए हैं। इसके बाद मदीना मुनव्वरा में खुशी और शादमानी की लहर दौड़ गई। मदीना मुनव्वरा जो था ये अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है मुसलमानों को फ़तेह मुबीन जो है नसीब फरमा दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मदीना तैयबा आ रहे थे और मदीना तैयबा के लोग जो थे अब वो रास्तों पे निकल पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फ़तेह मुबीन, ये इतनी बड़ी खुशखबरी जो थी यानी इसको पाने के लिए उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये ख़बर जिस वक़्त हमारे पास पहुंची तो उस वक़्त
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی، تو وہ جو تھی یعنی اس کو دفن کر کے اس کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے، اور ان کی تھی وہ بیمار بہت زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی روکا تھا، پھر ان کی ذمہ داری کے لیے جو ہے وہ زید بن اسامہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس کے ساتھ روکا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے نا میرے ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور ہم مٹی برابر کر کے آ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں مدینہ طیبہ میں یہ جو ہے کامیابی کی خبریں پہنچا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مارکا ختم ہوا 3 دن بار بدر میں جو 3 دن قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدانی جنگ سے آپ نے کوچ نہیں فرمایا تھا، اور پھر جو ہے وہاں سے چل پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ اس کے بعد جو ہے مالی غنیمت بھی وہ ہو جائے، یعنی مالی غنیمت تقسیم کر دی جائے، مالی غنیمت تقسیم کر دی جائے، اور مسلمان جو ہیں وہ مالی غنیمت کے بارے میں مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ کچھ اختلافات پڑ گئے، جس پر اللہ رب العالمین نے وحی کی، اور اللہ پروردگار دو عالم نے مالی غنیمت کا جو معاملہ تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں آ گیا، کیونکہ یہ بات جو ہے ہمیں جو ہے ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی پریویس نیشنز تھے، یعنی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی امتیں گزری تھیں، ان پر مالی غنیمت جو تھا وہ حرام تھا۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مالی غنیمت بھی مسلمانوں پر حلال کر دیا گیا۔ دیکھو ہم سب سے پہلے تو حابیل اور قابیل کے واقعے کو اگر دیکھیں، حابیل اور قابیل کے واقعے میں ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، اپنی اپنی جب قربانی پیش کی تو حابیل کی جو قربانی جو تھی وہ قبول ہوئی، آسمان سے ایک آگ آئی اور اس کو بسم کر دیا اس نے۔ تو ہمیشہ یہی چلتا آ رہا تھا کہ جب بھی مالی غنیمت ملتا تھا تو مالی غنیمت کو جو امت ہوتی تھی وہ جمع کر لیتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو بسم کرتے تھے، اور اس امت میں اس چیز سے خوشی کی ایک لہر بھی دوڑتی کہ ہماری جو جہاد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی امتیں گزری ان سب کا یہ طریقہ رہا کہ جب مالی غنیمت ان کو ملتا تھا تو مالی غنیمت وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، ان کی اجازت نہیں تھی، اور مالی غنیمت کو اللہ رب العالمین نے امت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلال کر دیا گیا تھا۔ تو انشاءاللہ اگلا پورا مالی غنیمت کا ہم لیتے ہیں کہ جس طرح سے مالی غنیمت کا جو ہے کا جو قصہ ہے، تاکہ ہمارا ساتھ ساتھ چلتا رہے اور پورا واقعہ ایک ہی کلاس میں پھر آ جائیں، پھر اب یہاں پر کچھ آ جائے گا اور پھر یہ کلاس زیادہ ہو جائے گی، کچھ دوسرے میں ہو جائے گا، تو پھر مجھے پھر دوبارہ سے وہ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے انشاءاللہ مالی غنیمت کا یہ جو قصہ ہے، یہ مسئلہ جو ہے اس معرکے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن بعد قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ نہیں فرمایا تھا جب تک مالی غنیمت کے بارے میں جو ہے یعنی جو اختلاف پڑ گیا تھا، اب اس اختلاف نے شدت بھی اختیار کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یعنی جو حکم صحابہ کرام کو دیا، ظاہر ہے وہ تو تعمیل کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خود وہی نازل فرمائی۔ تو انشاءاللہ اس پر جو ہے ہماری اگلی کلاس میں بات ہوگی، اور اس وقت تک اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق